ایک کسان تھا، اس نے جوار بوئی۔ جب فصل پک گئی تو ایک شیر آیا اور کھیت میں گھس گیا۔ کسان ڈر کے مارے چھپر پر بیٹھ گیا۔ شیر نے بولا، نیچے اترو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں تمہیں کھاؤں گا۔ کسان نے کہا، ابھی تو میں دبلا پتلا ہوں، ذرا میں کھا پی کر موٹا ہو جاؤں تو پھر مجھے کھا لینا۔ شیر روزانہ آتا اور کہتا، میں تمہیں کھا جاؤں گا، اور کسان روز اسے یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ میں بہت پتلا دبلا ہوں، تھوڑا موٹا ہو جاؤں تو کھا لینا۔ پھر ایک دن اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، تو کسان اس کو ساری تفصیل بتاتا ہے کہ کس طرح شیر نے اس کو ڈرایا ہوا ہے، اسی لیے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کسان کی بیوی پوچھتی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شیر کس ٹائم آتا ہے کھیت میں۔ کسان بتاتا ہے کہ وہ دن کے وقت آتا ہے۔ بیوی کہتی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ شیر سے چھٹکارا پانے کی کوئی ترکیب نکالتی ہے۔ پھر وہ دوسرے دن تیار ہو کر مردانہ کپڑے پہن لیتی ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر کھیت کی طرف نکل جاتی ہے اور ہتھیار بھی اٹھا لیتی ہے۔ پھر جب وہ کھیت میں پہنچتی ہے، شیر وہاں پر موجود ہوتا ہے تو وہ آواز لگاتی ہے، اے کسان! کسان کہتا ہے، جی مالک۔ تو وہ کہتی ہے کہ بادشاہ نکلا ہے شیروں کے شکار کے لیے، کہیں تم نے آس پاس کوئی شیر تو نہیں دیکھا؟ کسان نے شیر سے پوچھا، اب بتاؤ تمہارے بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ شیر نے کہا، ہاں، یہ بادشاہ کا وزیر ہے، تم ایسا کرو، مجھے چھپا دو۔ تو کسان نے اس کے اوپر چادر ڈال دی اور اس کو چھپا دیا۔ پھر اس کی بیوی نے کہا، یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ چادر کے نیچے کچھ نہیں، چادر کے نیچے تو حقہ ہے۔ پھر اس کی بیوی یعنی وزیر کہنے لگا، ہاں، یہ حقہ مجھے چاہیے کہ ہمارا بادشاہ پیتا ہے اور وہ بہت خوش ہو جائے گا۔ کسان نے کہا، نہیں، میں یہ نہیں دے سکتا۔ تو اس نے کہا، اچھا، اس کا کچھ حصہ دے دو۔ تو پھر کسان پوچھتا ہے شیر سے، اب کیا کہوں؟ شیر کہتا ہے، میرا کچھ حصہ کاٹ کر دے دو۔ پھر آہستہ آہستہ شیر کا کان، دم اور ہاتھ کاٹ کر دے دیتا ہے کسان۔ اس طرح شیر آہستہ آہستہ زخمی ہو جاتا ہے اور پھر آخرکار وہ دم توڑ دیتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس طرح کسان اور اس کی بیوی شیر سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ اس کی بیوی واقعی عقل مند ہوتی ہے۔ اگر اسٹوری پسند آئی ہے بچوں تو ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔